بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے فرشتوں اور شیطان کے بارے میں جانا تھا۔ آج ہم لوگ بات کریں گے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت آدم علیہ السلام کون تھے اور وہ دنیا میں کیسے آئے؟ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں جن کو اللہ نے دنیا میں بھیجا اور سب سے پہلے نبی ہیں۔ آپ کی ہی اولاد ساری دنیا میں پھیلی۔ آپ کا ذکر قرآن پاک میں 19 بار آیا۔ جب اللہ نے دنیا کو آباد کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے فرشتوں سے کہا کہ میں دنیا میں اپنا ایک نایاب خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ، تو دنیا میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کر کے اور خون کرتا پھرے۔ ہم تیری تعریف کے ساتھ ساتھ تیری تسبیح اور پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھائے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے کیا اور فرمایا اگر تو سچا ہے تو مجھے ان کے نام بتا۔ انہوں نے کہا کہ تو پاک ہے، کتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے، اس کے سوا ہم کو کچھ نہیں معلوم۔ پھر اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو وہ سب سجدے میں گر پڑے مگر شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اس کا ذکر پہلے بھی آیا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، مگر ایک خاص درخت کے متعلق حضرت آدم علیہ السلام کو منع کیا گیا کہ اس کے قریب بھی نہ جانا ورنہ تم بھی ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس طرح اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان لیا کہ دیکھیں یہ ہمارا کہنا مانتے ہیں یا بھول جاتے ہیں اور شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ شیطان جو پہلے ہی حضرت آدم علیہ السلام سے ناراض تھا کہ ان کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے دربار سے نکالا گیا اور خدا تعالیٰ کی لعنت اس پر ہوئی، اور اس نے قسم کھائی کہ میں حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو قیامت تک بہکاتا رہوں گا کہ اللہ کا کہنا نہ مانے اور خوب برائیاں پھیلائیں۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو برابر بہکاتا رہا کہ اس درخت کا پھل تم ضرور کھاؤ، ان کے کھانے سے تم فرشتہ بن جاؤ گے، جنت سے کبھی نہ نکالے جاؤ گے۔ آخر ایک دن حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا بھول سے شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور درخت کا پھل کھا لیا۔ پھل کھاتے ہی دونوں کو ایسا محسوس ہوا کہ ان کے بدن پہ پیرہن نہیں ہے۔ جنت کا جو لباس ان کے بدن پر تھا وہ غائب ہو گیا اور وہ جنت کے پتوں سے اپنے بدن کو چھپانے لگے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ ہم نے کہا تھا کہ اس درخت کے پاس بھی نہ جانا اور شیطان کے کہنے میں نہ آنا، وہ تمہارا دشمن ہے، تم اس کے کہنے میں آ گئے۔ اب تم اور حوا جنت سے چلے جاؤ اور دنیا میں جا کر رہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالے جانے اور شیطان کے بہکاوے میں آنے کا بہت افسوس ہوا اور وہ بہت عرصے تک اللہ سے معافی مانگتے رہے اور روتے رہے، اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہے۔ آخر اللہ کو رحم آیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی یہ دعا سکھائی کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا اور تو ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم بڑا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے یہ دعا بہت گڑ گڑا کر مانگی، اور اللہ تو بہت رحم والا ہے، رحیم ہے، کریم ہے۔ جب کوئی بندہ گناہ کر لیتا ہے اور سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ یہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جب وہ یہ سچی پکی توبہ کرے کہ اے اللہ مجھ سے یہ گناہ ہوا اور میں یہ گناہ دوبارہ نہیں دہراؤں گا، تو اللہ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا اور پھر کہا کہ تم اور تمہاری اولاد دنیا میں رہو، اور یہ بات یاد رکھو کہ جب میری طرف سے کوئی نبی علیہ السلام میری خدمت میں میرا پیغام تم تک لے کے آئے تو تم ان کا کہنا ماننا۔ جو میرے بھیجے ہوئے نبیوں کا کہنا مانے گا اس کو پھر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ غم ہوگا، اور جو لوگ میرے نبیوں کی بات نہیں مانیں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ میں جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے، ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام دنیا میں رہنے لگے، خوب جی لگا کر اللہ کی عبادت کرتی ہے۔ ان کی بہت سی اولادیں ہوئیں دنیا میں، جو دنیا میں ہر جگہ جا کے آباد ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد کو یہی بات بتاتے کہ تم شیطان کے بہکاوے میں نہ آنا، وہ ہمارا دشمن ہے اور تم کو بری باتیں کرنے کے لیے بہکاتا ہے۔ ہمیشہ اللہ کی عبادت کرنا، سچ بولنا، کسی پر ظلم نہ کرنا، ایک دوسرے کے نیک کاموں میں مدد کرتے رہنا۔ آخر کار حضرت آدم علیہ السلام 900 سالوں تک زندہ رہے اور اس کے بعد وفات پائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابل اور قابل کا واقعہ اگلی ویڈیو میں جانیں گے، تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ ویڈیو پسند آئے لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں، بیل آئیکن ضرور دبائیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.